اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بدا ظہر لهم من بعد ما رأوا الآیات الدالات على براءة يوسف أن يسجنوه بل على هذا ليسجننه حتى إلى حين ينقطع فيه كلام الناس فالسجن ودخل معه السجن فتيان غلامان للملك أحدهما ساقي والآخر صاحب طعامه فرأياه يعبر الرؤيا فقال لنختبرنه قال أحدهما الساقي إني أراني عاصر خمرا أي نبا وقال الآخر صاحب الطعام إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا خبرنا بتعبيره إنا نراك من المحسنين قال لهما مخبرا إنه عالم بتعبير الرؤيا لا يأتيكما طعام ترزقانه في منامكما إلا نبأتكما بتعبيره في اليقظة قبل أن يأتيكما تعبيره ذلكما مما علمني ربي فيه حث على إيمانهما ثم قواه بقوله إني تركت ملة دين قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم تأكيد كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان ينبغي لنا أن نشرك بالله من زائدة شيء لإسمتنا ذلك التوحيد من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس وهم الكفار لا يشكرون فيشركون ثم صرح بدعائهما إلى الإيمان فقال يا صاحبي ساكني السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار خیر استفہام تقریر. لغات دیکھیے. بدا فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب ہے. بدا یبدو بدون ناصر سے ظاہر ہونا. رأو فعل ماضی صیغہ مذکر غائب رأى یرا باب فتح سے دیکھنا. لیسجننہ لام تاکید بانون ثقیلہ جمع مذکر غائب باب نصر سے قید کرنا جیل میں رکھنا. فتیان فتن کا تثنیہ ہے جس کی تحقیق ما قبل میں آ چکی ہے. غلام عاصر واحد متکلم کا صیغہ ہے باب ضرب یضرب سے عصرا نچوڑنا. یہاں فرمایا گیا ترکتو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے فعل ماضی. مراد اس سے شروع ہی سے دور رہنا ہے نہ یہ کہ پہلے اختیار کیے تھے بعد میں چھوڑ دیا. واتبعت واحد متکلم کا صیغہ ہے. اتباع یتبع اتباع باب افتعال سے پیروی کرنا. یا صاحب السجن یہاں صاحب بئی یہ صاحب کا تثنیہ ہے اصل میں تھا صاحبین اضافت کی وجہ سے نون تثنیہ کو گرا دیا گیا ہے. القہار مبالغہ کا صیغہ ہے غلبہ والا اسماء حسنہ میں سے ہے جو سب پر غالب ہو اس کے غلبہ کو کوئی طاقت روک نہ سکے. ترجمہ دیکھیے. پھر ان کے سامنے نشانیاں دیکھنے کے بعد یہ مصلحت ظاہر ہوئی یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کی نشانیاں دیکھنے کے بعد یہ مصلحت ظاہر ہوئی کہ ان کو قید میں ڈال دیا جائے. اس پر لیسجننہ دلالت کر رہا ہے کہ ان کو قید میں ڈال دیا جائے ایک مدت تک کے لیے جس میں لوگوں کا چرچا ختم ہو جائے تو ان کو قید میں ڈال دیا گیا
اور ان کے ساتھ قید خانے میں 2 غلام بھی داخل ہوئے جو بادشاہ کے غلام تھے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی تھا اور دوسرا بادشاہ کا باورچی تھا۔ تو ان دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا خواب کی تعبیر کرتے ہوئے، تو ان دونوں نے کہا کہ ضرور بھی ضرور ہم ان کو آزمائیں گے۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے یعنی ساقی نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا ہے کہ میں خمر نچوڑ رہا ہوں یعنی انگور نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے یعنی باورچی نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا کہ میں اپنے سر کے اوپر روٹی اٹھائے ہوا ہوں کہ جس میں سے پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ ہم کو آپ اس خواب کی تعبیر بتلا دیجئے، بے شک ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے سمجھ رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں سے یہ بتلاتے ہوئے کہ میں خواب کی تعبیر کو جانتا ہوں کہا کہ تمہارے پاس وہ کھانا جو تم کو خواب میں دیا گیا تھا نہیں آئے گا، نہیں آئے گا تمہارے پاس وہ کھانا جو تم کو دیا جاتا ہے خواب میں، مگر تم دونوں کو اس کی تعویل بیداری کی حالت میں بتلا دوں گا، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس اس کی تعویل آئے۔ یہ خواب کی تعبیر بتلانا کہ وہ علم ہے جو مجھ کو میرے رب نے سکھایا ہے، اس میں ان دونوں کے ایمان پر ابھارنا مقصود ہے۔ پھر اس کو مضبوط کیا اپنے اس قول سے کہ میں نے ایسے لوگوں کے دین کو چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور وہ آخرت کے منکر ہیں، یہ تاکید ہے، اور میں نے پیروی کی اپنے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی ملت کی میں نے پیروی کی۔ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں ہمارے عصمت کی وجہ سے، اور یہ توحید اللہ کے فضل میں سے ہے جو ہم پر بھی ہے اور تمام لوگوں پر بھی ہے، لیکن اکثر لوگ یعنی کفار مکہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، چنانچہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ پھر صراحتاً ان دونوں کو ایمان کی طرف بلایا، چنانچہ کہا اے قید خانے میں رہنے والے ساتھیو، رفیقو، کیا متفرق معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ جو غلبے والا ہے وہ بہتر ہے؟ یہ استفہام تقریر کے لیے ہے۔ ما قبل کی آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کا ذکر تھا، قال رب السجن احب الی مما یدوننی الیہ، اور پھر اس کے بعد فاستجاب لہ ربہ سے قبولیت دعا کا اعلان تھا۔ آگے کی آیت میں قبولیت دعا کے اثر کے ظہور کا بیان ہے کہ قبولیت دعا کا ظہور اس طرح ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عورتوں سے دور رکھنے کا انتظام فرمایا۔ اس کو بیان فرمایا گیا ہے، ثم بدا ظہر لهم من بعد ما رأوا الآیات الدالات علی براءۃ یوسف ان یسجنوه دل علی هذا لیسجننه حتی الی حین ینقطع فیہ کلام الناس۔ پھر عزیز اور اس کے متعلقین کو براءت یوسف کی نشانیاں دیکھنے کے بعد یہی بات سمجھ میں آئی کہ ان کو قید میں ڈال دیں۔ ان یسجنوه، یہاں پر ان یسجنوه یہ بدا کا فاعل ہے یا بدا کے ضمیر فاعلی کا مفسر ہے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ ان یسجنوه کے محذوف ہونے پر اللہ کا قول لیسجننہ دلالت کر رہا ہے کہ ان کو قید میں ڈال دیں ایک مدت تک کے لیے، جس میں لوگوں کی زبان سے اس کا چرچا ختم ہو جائے۔ وجہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالے جانے کی یہ ہوئی کہ زلیخا نے اپنے شوہر عزیز مصر سے کہا کہ اس عبرانی غلام نے تو مجھ کو تمام لوگوں کے سامنے رسوا کر کے رکھ دیا ہے کہ لوگوں کو کہتا پھرتا ہے کہ اسی عورت نے مجھے پھسلایا، تو یا تو مجھے اجازت دیں کہ میں باہر نکل کر لوگوں کے سامنے اپنی پاک دامنی بتاتی پھروں، یا پھر
اس کو جیل میں ڈال دیں۔ تو عزیز مصر نے مصلحت اسی میں سمجھا کہ اس کو جیل ہی میں ڈال دیں تاکہ لوگوں کی زبان سے چرچا بالکل ختم ہو جائے۔ نیز عزیز مصر اپنی بیوی کا تابعدار تھا، اس کی رائے پر عمل کرتا تھا، اس لیے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالنے پر آمادہ ہو گیا۔ اور یہاں پر جو فرمایا من بعد ما رأوا آیات، یہ آیات سے مراد یوسف علیہ السلام کی براعت کی نشانیاں ہیں، مثلا پیچھے کی جانب سے قمیص کا پھٹنا اور بچے کی گواہی دینا وغیرہ وغیرہ۔ اور مفسر علام نے ان یسجنوہ مقدر نکال کر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ بدا کا فاعل محذوف ہے، یعنی ان یسجنوہ ہو، جس پر اگلا قول اللہ تبارک تعالیٰ کے ارشاد گرامی لیسجننہ دلالت کرتا ہے، لہذا جملہ لیسجننہ بدا کے فاعل مستتر کا مفسر ہے، اے بدا لہم تسجینہ۔ آگے مفسر علام نے فرمایا فسجن، یہ مقدر نکال کر اس بات کی طرف اشارہ فرمانا مقصود ہے کہ اگلا جملہ ودخل معہ السجن فتیان اسی مقدر پر معطوف ہے، چنانچہ ارشاد ہے فسجن ودخل معہ السجن فتیان غلامان للملک احدہما ساقیہ والآخر صاحب طعامہ اے خبازہ فرآیاہ یعبر الرؤیا فقال لنختبرنہ۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا اور ان کے ساتھ جیل میں بادشاہ کے 2 غلام بھی داخل ہوئے، ان میں سے ایک تو بادشاہ کا ساقی تھا اور دوسرا اس کا کھانا بنانے والا یعنی خباز نانبائی تھا۔ تو دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا ہم بھی ان کو اپنا خواب بتائیں گے اور آزمائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو بلا قصور جیل میں ڈالے گئے اور ان کے ساتھ 2 لوگ اور اسی جیل میں لائے گئے۔ یہ دونوں بادشاہ ریان بن ولید کے غلام تھے، ایک تو بادشاہ کا ساقی تھا جس کا نام ابروہا یا یونا تھا، اور دوسرا اس کا نانبائی تھا جس کا نام غالب یا مخلب تھا۔ ان کے بارے میں واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ مصر کے باشندوں میں سے کچھ لوگ شاہ مصر سے ناراض ہو گئے، اس کے خلاف ہو گئے تو اس کو قتل کرنے کی پلاننگ بنائی، اس طرح کہ ان دونوں کو اپنے فیور میں لیا، دونوں غلاموں کو، اور بڑی لالچ دیا کہ بہت سارا مال تم دونوں کو ہم لوگ دیں گے، تم لوگ صرف ایک کام کرو کہ بادشاہ کے کھانے اور پینے کی چیزوں میں زہر ڈال دو تاکہ اس کا کام تمام ہو جائے۔ دونوں لالچ میں آ گئے اور پلاننگ کے مطابق کھانا وغیرہ میں زہر ڈالنے کا وعدہ کر لیا۔ بعد میں ساقی کو پچھتاوا ہوا، چنانچہ وہ اپنے وعدے سے مکر گیا، لیکن خباز اپنے وعدے پر قائم رہا اور کھانے میں زہر ڈال دیا۔ جب کھانا بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو ساقی نے کہا بادشاہ سلامت اس کھانے کو نہ کھائیں اس لیے کہ اس میں زہر ہے۔ تو خباز نے بھی کہہ دیا کہ بادشاہ سلامت ساقی کا لایا ہوا پانی وغیرہ نہ پیجیے کیونکہ اس میں بھی زہر ہے۔ بادشاہ بہت حیرت میں پڑ گیا کہ اصل ماجرا کیا ہے، چنانچہ دونوں کی جانچ ہوئی، اس طرح کہ بادشاہ نے ساقی سے کہا تم اس پانی میں سے تھوڑا پی کر بتاؤ، تب مجھ کو بے قصور ہونا سمجھ میں آئے گا اور تم کو سچا سمجھوں گا۔ چنانچہ وہ ساقی جھٹ سے پانی لیا، پی لیا۔ چونکہ اس میں زہر تھا نہیں اس لیے اس کو کچھ بھی نقصان نہ ہوا۔ پھر خباز سے کہا تم اس روٹی میں سے تھوڑا کھا کر دکھاؤ تب میں تم کو سچا سمجھوں گا، بے قصور جانوں گا۔ تو خباز نے روٹی کھانے سے انکار کر دیا کیونکہ اس نے اس میں زہر ڈال رکھا تھا، اس لیے وہ ڈرتا تھا کہ کھاؤں گا تو میرا ہی کام تمام ہو جائے گا۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ دال میں ضرور کالا ہے، چنانچہ اس روٹی میں سے تھوڑی سی روٹی ایک جانور کو کھلا کر آزمایا، جانور اس روٹی کو کھاتے ہی مر گیا۔ تو تحقیق حال کے واسطے بادشاہ نے ان دونوں کو جیل میں ڈالنے کا حکم دیا۔ اس طرح 3 لوگ ایک ساتھ جیل میں گئے۔ ان دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی شان و شوکت، ان کے تقدس اور طہارت کو دیکھا، خواب کی تعبیر بتانے کا مشاہدہ بھی کیا
تو ان کو آزمانے اور امتحان لینے کی سوجھی۔ چنانچہ کہا لنختبرنہ، چنانچہ ارشاد ہے قال احدہما الساقی انی ارانی آصر خمرا اے عنبا، کہ ان میں سے ایک یعنی ساقی نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو شراب یعنی انگور نچوڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان دونوں کی طرف سے خواب کی جو یہ تعبیر معلوم کی جا رہی ہے، یہ واقعہ جیل میں داخل ہونے کے 5 سال بعد کا ہے، جیسا کہ علامہ صابی نے کہا ہے۔ بہرحال یہاں پر خمر سے مراد عنب ہے، یعنی انگور ہے، جس کو مفسر علام عنبن کہہ کر واضح فرما رہے ہیں، اور عنب کو خمر کہنا مجاز ما یعول الیہ کے طور پر ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے فلان یطبخ الآجر ای یطبخ اللبن حتی یصیر الآجر، کہ ابھی تو وہ لبن ہے، بعد میں آجر ہو جائے گا، اس کو آجر اب بھی کہہ دیا گیا۔ اسی طرح یہاں اصل میں ہے آصر عنبن حتی یصیر خمرا، کہ ابھی تو وہ عنب ہے، نچوڑنے کے بعد وہ خمر ہو جائے گا، تو مستقبل کے اعتبار سے ابھی اس کو خمر کہہ دیا گیا۔ اس کو کہتے ہیں مجاز ما یعول الیہ۔ اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ لغت عمان میں عنب کو خمر کہتے ہیں، اس اعتبار سے خمرن یہ عنب کے معنی میں ہے لغت عمان کے مطابق۔ اس کے خواب کا قصہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں ایک باغ میں ہوں جس میں ایک درخت ہے جس پر کھجور کے 3 گچھے ہیں، اور بادشاہ کا پیالہ میرے ہاتھ میں ہے جس میں میں انگور کو نچوڑا اور بادشاہ کو پلا دیا۔ ارانی کا لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے، یہ مضارع کا صیغہ ہے، اگرچہ ہے مضارع لیکن ماضی کا خواب بتانا مقصود ہے۔ پھر مضارع سے تعبیر کرنا حال ماضیہ کے استحضار کی غرض سے ہے۔ معنی ہے رأیتنی۔ آگے فرمایا گیا وقال الاخر صاحب الطعام انی ارانی احمل فوق راسی خبزا تأکل الطیر منہ، اور دوسرے ساتھی یعنی صاحب الطعام خباز نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے سر کے اوپر روٹی رکھے ہوا ہوں جس سے پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، یعنی میرے سر پر 3 ٹوکریاں ہیں جن میں روٹیاں اور مختلف قسم کے کھانے ہیں، اور سوا الطیر اس میں سے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ آگے فرمایا گیا کہ نبئنا خبرنا بتعبیرہ انا نراک من المحسنین، آپ ہم لوگوں کو اس خواب کی تعبیر بتلا دیجئے، بے شک ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ خواب کی تعبیر جاننے والے آدمی ہیں۔ یہ بات ان قیدیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس لیے کہی کہ وہ دونوں آپ کو جیل ہی میں دیکھتے تھے، بیماروں کی عیادت کرتے ہوئے، راتوں کو نماز پڑھتے ہوئے اور دن میں روزہ رکھتے ہوئے۔ اس سے ان کی نیکی اور صالحیت اور ہمدردی پر ان کا خوب اعتماد ہو گیا تھا۔ ان کے حسن اخلاق سے سب لوگ متاثر تھے، جیل کا افسر بھی متاثر تھا۔ کہنے لگا کہ حضرت اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں تو کب کا آپ کو جیل سے نکال دیا ہوتا اور چھوڑ دیا ہوتا، لیکن اب میں اتنا کر سکتا ہوں کہ آپ کو یہاں کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا۔ آگے فرمایا گیا قال لهما مخبرا انه عالم بتعبیر الرؤیا لا یاتیکما طعام ترزقانہ فی منامکما الا نبأتکما بتأویلہ فی الیقظہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں سے کہا اس بات کی خبر دیتے ہوئے کہ وہ خواب کی تعبیر جانتے ہیں، یہ کہا کہ تم دونوں کے پاس نہیں آئے گا تمہارا وہ کھانا جو تم کو خواب میں بتایا گیا ہے، مگر میں اس کی تعبیر تم کو بیداری میں بتا دوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو کھانا تم نے خواب میں دیکھا اور مجھے بتلایا اس کی تعبیر تمہارے واسطے اس کے خارج میں وقوع پذیر ہونے سے قبل ہی بتلا دوں گا۔ اور دوسرے مفسرین نے اس کا مطلب یہ بتایا کہ تم کو میں اس خواب کی تعبیر جلد ہی بتلا دوں گا، تمہارے پاس گھر سے کھانا آنے سے بھی پہلے، لہٰذا تم اس کی فکر نہ کرو۔ یعنی خواب کی تعبیر بتانے کے واسطے کھانا آنے تک کا ٹائم لیا، خواہ وہ کھانا گھر سے آتا ہو یا جیل کے باورچی خانے سے، یا یہ کہنا چاہا کہ میں تو گھر سے آنے والے کھانے کی مقدار اور حقیقت بھی
کھانا آنے سے پہلے ہی بتا دیا کرتا ہوں، تم جانتے نہیں ہو، یعنی غیب کی باتیں تم کو بتایا کرتا ہوں، تو یہ خواب کی تعبیر بیان کرنا ہمارے لیے کیا مشکل ہے۔ یہ کہہ کر در حقیقت حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو اپنے معجزے کی طرف متوجہ کرنا چاہا، اور ان لوگوں کی توجہ کو اپنے معجزے کی طرف مبذول کرنا چاہا، جس سے ان کو آپ کی نبوت کا یقین ہو جائے اور اگلی نصیحت کو گوش ہوش سے سنیں، تاکہ وہ نصیحت مؤثر اور اوقاف النفس رہے۔ یہ معجزہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایسا ہی ہے جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، چنانچہ فرمایا گیا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم۔ آگے فرمایا گیا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي فِيهِ حَسٌّ عَلَىٰ إِيمَانِهِمَا ثُمَّ قَوَّاهُ بِقَوْلِهِ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ دِينِ قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم تاکید کافرون۔ اور یہ تعبیر کا بتلا دینا اس علم کی بدولت ہے جو مجھ کو میرے رب نے عطا کیا، اس میں ان دونوں کے ایمان لانے پر ابھارنا مقصود ہے۔ پھر اپنی اس بات کو اپنے قول انی ترکتو سے مضبوط کیا کہ میں نے ان دونوں کے دین کو چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ لوگ آخرت کے منکر ہیں۔ یہاں پر دوسرا ہم پہلے ہم کی تاکید ہے، یہاں سے دراصل ان دونوں قیدیوں کے سوال کا جواب دینا مقصود ہے۔ دونوں قیدیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ نہ تو نجومی ہیں نہ کاہن، پھر آپ کو اس کا علم کیسے حاصل ہوا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے سوال کا جواب دیا ذالکما مما علمنی ربی، کہ واقعی میں نہ تو نجومی ہوں اور نہ ہی کاہن، پھر اس علم کا نصیب ہونا اس لیے ہے کہ میرے علم کا سرچشمہ وحی اور الہام ربانی ہے جو مجھ کو خدا نے اس کی بدولت عطا فرمایا ہے کہ میں نے ہمیشہ کافروں اور باطل پرستوں کے دین اور ملت کو چھوڑے رکھا اور اپنے مقدس آبا و اجداد ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی دین کی پیروی کرتا رہا اور ان کا طریقہ اپناتا رہا اور توحید کو ہمیشہ اپنایا، شرک کو قریب بھی نہ آنے دیا۔ اس تقریر کا حاصل یہ ہے کہ اس سے مقصد اس بات نبوت اور اس بات توحید ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں نے اپنے آبا و اجداد یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کی ملت کی پیروی کی۔ ماں قبل میں اس بات نبوت سے متعلق مضمون تھا اور اظہار معجزہ سے متعلق بھی مضمون آیا۔ اس آیت میں اس کی غرابت اور اجنبیت کو دفع کرنا مقصود ہے کہ یہ چیزیں کوئی انوکھی نہیں ہیں میرے واسطے، کیونکہ میرا تعلق اور نسب تو بیت النبوت سے جا ملتا ہے، اس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام تو مشہور انبیاء میں سے تھے، ان سے میرا تعلق ہے، انہی لوگوں کے طریقے پر میں چلتا ہوں۔ اور اس اظہار تعلق سے مقصود یہ تھا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ شخص خاندان نبوت سے ہے، تاکہ لوگ ان کی نصیحت کو اور دعوت کو غور سے اور توجہ سے سنیں اور توحید پر یقین لائیں۔ آگے فرمایا گیا ما کان ینبغی لنا ان نشرک باللہ من زائدۃ شیء لعصمتنا، ہمارے واسطے مناسب نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کریں کیونکہ ہم شرک سے محفوظ ہیں، یا یہ کہ ہم نبی معصوم ہیں، اللہ نے شرک و کفر سے ہمیں دور رکھا ہے۔ آگے فرمایا گیا ذالک التوحید من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس وهم الکفار لا یشکرون اللہ فیشرکون، یہ توحید کا عقیدہ ہم پر بھی اور دوسرے لوگوں پر بھی اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ یعنی کفار خدا کا شکر ادا نہیں کرتے، اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ یعنی ہمارا خالص توحید پر قائم رہنا ہمارے حق میں بھی اور سارے جہان والوں کے حق میں بھی رحمت اور فضل ہے، لیکن بہت سے لوگ اس عظیم نعمت کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ چاہیے یہ تھا کہ اس کا احسان مان کر توحید پر چلتے، الٹی ناشکری اختیار کر کے شرک کی راہ اختیار کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا گیا ثم صرح بدعائہما الی الایمان
فقال یا صاحب ساکن السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار خیر، استفہام تقریر۔ پھر ان دونوں کو صراحتاً ایمان کی دعوت دی، چنانچہ کہا اے قید خانے میں رہنے والے دونوں رفیقوں، متفرق معبود بہتر ہیں یا ایک معبود جو زبردست ہو وہ بہتر ہے؟ یہ استفہام برائے تقریر ہے، یعنی معبود برحق تو وہی بہتر ہے جو اکیلا ہو اور سب پر غالب ہو، اور یہ بت جن کی تم پرستش کر رہے ہو جو الگ الگ ہیں، کوئی سونے، کوئی چاندی، کوئی پیتل، کوئی لوہے کے ہیں، یہ تھوڑا ہی بہتر ہیں؟ یہ سب تو عاجز محض ہیں اور مغلوب ہیں، تو ان کو معبود ہونے کا حق کیسے حاصل ہو گیا؟